الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سمیع علیم۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور بہت اہم مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر زکوٰۃ کا موضوع، کیونکہ عموماً لوگ جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں، تو اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تاکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد کیا ہیں اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے نقصانات کیا ہیں آپ کے علم میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لیں تاکہ ان کے مال بھی پاک ہو جائیں۔ جس طرح نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، اسی طرح مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ جب پاکیزہ مال کھا کے نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، تو اس کے اثرات ہی کچھ الگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے صدقہ لیں، زکوٰۃ لیں تاکہ ان کے مال پاک ہوں اور یہ خود بھی پاک ہو جائیں، ان کا بھی تزکیہ ہو جائے، اور ان کے لیے دعا کریں تاکہ ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي كُلَّ شَيْءٍ وَاسِعَةٌ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے
تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لازم کر دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہماری آیتوں پہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بات بھی بتائی ہے کہ جو مال تو اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا وہی تیرے لیے فائدہ مند ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ لیکن جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اس آدمی کی طرح ہے جو زمین میں کاشت کے لیے ایک دانہ گندم کا ڈالتا ہے، اور اس ایک دانے میں یعنی ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اوپر جب سٹا لگتا ہے اور اس سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو زمین کو دیا کتنا؟ ایک دانہ، واپس کتنے لیے؟ 700۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح جو میرے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تو میں ان کے مال میں اسی طرح برکت دیتا ہوں کہ وہ اگر ایک دیتے ہیں تو میں ایک کے 700 اسے واپس کرتا ہوں۔ لیکن یہ بات ہوتی ہے یقین کی، خرچ کرنے والا اس یقین سے خرچ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 700 کر کے واپس کرے گے، میں ایک خرچ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے 700 دیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ تمہارا آگے بھیجا ہوا ضائع نہیں جائے گا، اللہ کے ہاں تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی اس سے پہلے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم اپنی جانوں کے لیے بھلائی آگے بھیجو گے اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اسے محفوظ رکھے گا، اور جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی اس وقت تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو تم اپنے مالوں کو خرچ کر لو، من قبل ان یاتیکم،
یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، دیا یہ ہم نے ہے تم کو، اور اپنی موت سے پہلے پہلے یہ خرچ کر لو، کیونکہ جب دنیا سے تم چلے گئے تو جو کچھ تم دنیا میں خرچ کر کے گئے ہو اسی کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اگر تم خالی ہاتھ گئے، یہاں کچھ نہ کیا، تو وہاں بھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور وہ سفر بڑا لمبا ہے، وہ زندگی بڑی لمبی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بہترین اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے اندر دو چیزوں کو پیدا کرے۔ ایک، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق گہرا ہونا چاہیے، اور دوسری بات ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ اب پھر یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم تو کرنا ہے، کن بنیادوں پہ ہو، کس طرح وہ تعلق قائم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واسجد واقترب، نماز پڑھو، نماز کے ذریعے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز پڑھو گے تو تمہارا اللہ کے ساتھ بہترین تعلق ہوگا، اور اچھا بندہ بننے کے لیے دوسری بات کون سی ہے کہ جس طرح اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اسی طرح اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ اور وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ گہرا تعلق کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو پکیزہ مال تم محنت کر کے کماتے ہو، تجارت کے ذریعے پکیزہ مال کماتے ہو، حرام کی کمائی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور وہ پاک مال کو ہی قبول کرتے ہیں، ناپاک مال کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، قرآن کی ابتدائی آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل بندے میرے وہ ہیں، میرے ساتھ ان کا تعلق اچھا ہے، یا میرے نزدیک وہ میرے بندے بہتر ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ دیا کس نے ہے؟ اللہ نے، یعنی اللہ تعالیٰ خود دے کے پھر مانگ رہے ہیں، تو گویا کہ یہ اللہ کا امتحان ہے، اللہ آزمائش کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ میرے بندے کے اندر فہم و فراست کتنی ہے، کیا یہ میری ذات کو پہچانتا بھی ہے یا نہیں پہچانتا۔
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کا تذکرہ کیا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پہ چھپا کے دن رات خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو بخل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا دیا ہوا مال ہے، میں تم سے مانگ رہا ہوں، پھر سارا بھی نہیں مانگ رہا، اس کا ایک متعین حصہ مانگ رہا ہوں۔ ہاں تم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، دیکھو ان لوگوں کو کہ ان کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندو تم اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرو، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، کہ جو بخل کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ۔ اور یہ بات یاد رکھو، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کیا وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے اپنا نقصان کیا ہے۔ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اس نے میرے ساتھ بخل نہیں کیا بلکہ اپنے رزق کو روک لیا، اس نے جو میں نے اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے اسے حلال رزق دینا تھا، میں نے اس کے حلال رزق کے راستوں کو روک دیا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر ہماری زندگیوں میں ایسی تبدیلی ہے، انقلاب آ جائے کہ جو انقلاب صحابہ کی زندگیوں میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ الغنی، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ فقیر ہے، جس طرح یہودیوں نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کا رب تو فقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، فقیر تم ہو۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ یہ خیال نہ کرنا کہ تم خرچ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور بندے پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے تمہیں دنیا سے اٹھا لے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لا کے بسا دے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر اگر تم نے اللہ کی بات پہ غور نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے مالوں میں برکت کر ڈالوں گا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ
وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. کہ جو سود کے ذریعے اپنے مالوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، بڑے لوگ ایسے ہیں، اس مارکیٹ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کاروبار ہی یہ ہے کہ وہ سود پہ لوگوں کو رقم دیتے ہیں، سود وصول کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ہمارا کاروبار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کام کرتا ہے بظاہر اگر اس کو اپنا مال بڑھتا ہوا بھی نظر آتا ہے تو یاد رکھو حقیقت میں وہ بڑھ نہیں رہا. مال میں اگر اضافہ کرنا ہے، حقیقی اضافہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں وہی اپنے مالوں میں اضافہ کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ایسی مثالیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور مال جس کو ملا وہ سمجھا کہ یہ میرا مال ہے. جب اس نے یہ بات سمجھی تو اس کا نتیجہ پھر بہت برا نکلا. اللہ تعالیٰ قارون کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. فرعون کے پاس بڑا مال، اس کے خزانے کی چابیاں ایک اونٹوں کی جماعت اٹھاتی تھی. لوگوں نے، سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے، جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. تو اسے جواب کیا دیا؟ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ. وہ کہنے لگا تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ کا احسان نہیں، یہ تو میری محنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس ظالم نے اس کو یہ سوچنا ہے کہ تجھ سے پہلے کتنے ایسے تیرے جیسے مالدار گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہمارا عذاب اس پہ آیا، اس کو زمین پہ دھنسایا. جب زمین میں دھنسنے لگا تو کہتا ہے کہ موسیٰ نے میرے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے میرے لیے بد دعا کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ موسیٰ کو تیرے مال کی کیا ضرورت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ تو اپنے رب پہ ہے. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے بھی اور اس کو، اس کے مال کو بھی اس کے ساتھ ہی زمین میں دفنا دیا، پھر اسے کوئی بچا نہ سکا. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ، کوئی ایسی جماعت نہ آئی جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا دے. اسی طرح سورہ قلم میں
اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی بڑا نیک تھا اور بہت بڑی اس کی زراعت تھی، اللہ کے راستے میں بہت مال خرچ کرتا، لیکن وہ فوت ہو گیا۔ آخر فوت کے ہر ایک میں ہونا ہی ہے نا، جو دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے۔ تو اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے حساب کیا، کیونکہ پتہ تو تھا نا کہ ہر سال میرا باپ اتنا خرچ کرتا ہے، اتنا غلہ دیتا ہے، اتنا پیسہ دیتا ہے۔ وہ پوری زندگی کا حساب انہوں نے نکالا، وہ خربوں کے حساب سے نکلا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ نے اتنی دیر سے اتنا مال خرچ کر دیا، اگر وہ سارا ہمارے پاس ہوتا تو ہم کھرب پتی ہوتے ہیں۔ تو اچھا، اب تو ہمارا باپ مر گیا نا، اب ہم نے کسی کو ایک کاڑی پیسہ نہیں دینا، سارا مال ہم نے جمع کر کے رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین۔ یعنی اب انہوں نے فصل پک گئی، باغ کے پھل پک گئے، فصل کاٹنے کا وقت آیا، باغوں کا پھل توڑنے کا وقت آیا، کہنے لگے کہ ہم کسی غریب کو، کسی مفت خورے کو اپنے باپ کے قریب نہیں آنے دیں گے، رات جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہم اپنا سارا اناج بھی اور اپنا پھل بھی وہ کاٹ کے لے آئیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسکین وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین۔ رات چپکے چپکے نکلے، جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا باغ کیا، ان کی فصل کیا، سب کچھ برباد کر دیا۔ اب رات کا اندھیرا تھا، کہنے لگے شاید ہم اپنا راستہ بھول گئے، لیکن جو ان میں سے سمجھدار تھا وہ کہنے لگا کہ بھائیو، میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ جو عمل ہمارا باپ کرتا ہے ہمیں بھی وہ کرتا رہنا چاہیے، لیکن تم نہیں مانے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون۔ لیکن اب ملامت کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل کریں گے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ کتنا برا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 آدمی کا امتحان لیا نا بنی اسرائیل میں، کئی دفعہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، ایک کوڑی، ایک گنجا اور ایک نبینا، بڑے تنگ دست۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان تینوں کا ہم امتحان لیتے ہیں کہ کون اللہ کا شکر گزار ہے۔
فرشتے نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کوڑی کہنے لگا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ کوڑ ختم ہو جائے تاکہ لوگ جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ نفرت نہ کریں۔ اس نے ہاتھ پھیرا، تندرست ہو گیا، خوبصورت جلد نکل آئے۔ اب مال کیا چاہتے ہو؟ مجھے اونٹنیوں سے پسند، اونٹنیاں پسند ہیں۔ ایک گابر اونٹنی مل گئی، دوسرے کے پاس گیا، کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں میرا گنجا پن ختم ہو جائے۔ ہاتھ پھیرا، گنجا پن ختم ہو گیا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ مال کیا چاہتے ہو؟ مجھے گائے سے محبت ہے، گائے مل گئی۔ اب نبینے کے پاس گیا، تمہیں کیا چاہیے؟ کہنے لگا میں آنکھیں چاہتا ہوں، مجھے نظر مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ ہاتھ پھیرا، نظر مل گئی، بینائی آ گئی۔ مال کیا چاہتے ہو؟ مجھے بکریاں پسند ہیں، بکری مل گئی۔ اب ان تینوں کے مال میں اتنا اضافہ ہوا کہ بڑے بڑے میدان جو ہے وہ اونٹوں سے، گائیوں سے، بکریوں سے بھر گئے۔ اب کچھ عرصے بعد وہی فرشتہ ان کی شکل بن کے، ان کے روپ میں آیا، کوڑی کے پاس گیا کوڑی بن کے کہ اللہ کے بندے میں ایک تو مسافر ہوں اور ایک کوڑی ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کچھ خرچ کرو تاکہ میرا سفر ختم ہو جائے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو اخراجات ہی بڑے، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جب ہم کسی کو کہتے ہیں مدرسے کے لیے بھائی آپ 1000 دیتے ہیں تو 2000 دے دیں، نہیں آپ صاحب اخراجات ہی بڑے نہیں، ہمارے تو اخراجات، میرے اخراجات بڑے ہیں۔ وہ کہنے لگا بھائی اللہ کے بندے ایک وقت وہ تھا تو بھی میرے طرح محتاج تھا، اللہ نے تجھے دیا ہے، وہ اپنی پچھلی اوقات بھول گیا۔ کہنے لگے میں محتاج تھا، یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے، کابرن کابرن ورثت هذا کابرن کابرن، میں تو میرا باپ بھی مالدار، میرا دادا بھی مالدار، ہمارا وہ خاندان اسی طرح جدی پشتی ہم مالدار۔ اور کہا اچھا میں یہ دعا کرتا ہوں اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اسی حالت میں کر دے جس طرح تو پہلے تھا۔ پھر وہ گنجے کے پاس گیا، اس نے بھی سوال کیا، اس نے بھی جواب اسی طرح دیا کہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، میرے تو اخراجات ہی بڑے ہیں۔ اس نے کہا بھی اللہ کے بندے ایک دن وہ تھا تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے اتنا مال دیا تجھے۔ اس نے بھی وہی جواب دیا یہ تو وراثت میں ملا ہے مجھے۔ اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو اسی طرح ہو گیا۔ پھر نبینے کے پاس گیا، سوال کیا کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، تو غریب تھا، نبینا تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے آنکھیں دی، مال دیا، اور میں بھی محتاج ہوں، مسافر ہوں، اور مجھے میری کچھ مدد کرو تاکہ میں اپنے مقام پہ پہنچ سکوں، اللہ کے لیے میں مانگتا ہوں۔ تو جیسے ہی اس نے کہا اس کی سوچ، یعنی پہلے دو آدمی کی سوچ قارون جیسی اور اس کی سوچ اللہ والوں جیسی، وہ کہنے لگا کہ ہاں تیری بات درست ہے، اللہ نے انعام کیا، میں نبینا تھا اللہ نے مجھے بینائی دی، میں تنگ دست تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا، اب یہ بکریوں کے ریبر کھڑے ہیں، جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جا، میں تجھے یہ نہیں کہوں گا تو نے میرے لیے تھوڑا چھوڑا ہے اور تو زیادہ لے گیا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تو نے اللہ کے لیے سوال کیا ہے، جاؤ جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جاؤ۔ تو پھر کیا ہوا؟ مال کس کا بچا؟
مال اسی کا بچا جس نے اللہ کے راستے میں دے دیا، اور جنہوں نے انکار کیا وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصرف بیان کر کے یہ فرمایا ہے کہ یہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، یہ تم نے ان کو دینی ہے، فقیروں کو دینی ہے، مسکینوں کو دینی ہے، اور اللہ کے راستے میں دینی ہے، جہاد میں۔ اگر کوئی قرضے میں پھنس گیا ہے تو اسے دینی ہے، لیکن جائز قرضہ ہو۔ اور اسی طرح اگر کوئی مسافر ہے یا زکوٰۃ اکٹھی کرنے پہ وہ مامور ہے تو اس کو تم اس زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہو۔ یہ 8 مصرف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ 8 مصرف بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس کو ادا کرنا تھا۔ تو جو ادا نہیں کرتے، بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن کے پاس مال ہے، کیا وہ کسی ایسے شخص کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہے جو اس کے پاس جائے اور زکوٰۃ لے کے اپنا بسر اوقات کرے؟ کیوں جی، کوئی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کو اپنی بیٹی؟ تو یہ زکوٰۃ تو وہ خود کھا رہے ہیں، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ پوری نہیں دیتے وہ خود یہ کھا رہے ہیں، جو حق ان کا نہیں، جو غرباء کا حق ہے۔ تو جو کسی کا حق کھائے وہ حرام کھاتا ہے کہ حلال کھاتا ہے؟ کیوں جی، سارے سمجھدار بیٹھے ہیں۔ اگر آپ نے، مجھے معلوم ہے کچھ دوست ایسے بھی ہیں بڑے مالدار ہیں، کوئی 3-4 لاکھ نکال دیا، پھر میں نے زکوٰۃ دے دی، حالانکہ زکوٰۃ ان کی بنتی ہے کروڑوں کے حساب سے۔ لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو ایک ایک پائی کا حساب کر کے وہ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں اور زیادہ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے مالوں میں برکت عطا کروں گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم، اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے بخل کیا تو یاد رکھو اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔